جب اللہ ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے پسند آ جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان۔ مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ دلوں کے حال تو تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کر رہے ہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو کہ وہ نہ جانے کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے، تو یقیناً جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تو تمہارا وقت بدل دے گی۔ اور اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہتوں سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری پسندیدہ چیز سے ملوا دے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جان ماج پر آنسو بہاتے ہو۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے کہ جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو خواہش بھی کیوں؟ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں
تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اداس ہو جانا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانیوں کا بسیرا ہے، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تمہاری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوگی اور تمہارا دل جو اتنا صبر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناکامی نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو فضا میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بھی باہر کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، اور جو دعا سچے دل اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگی گئی ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے چمکنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوسے قصا آتی ہے وہی کوسے قصا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بے صبر نہیں ہونا ہے اور صبر سے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ میری اللہ سے آپ سبھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے جو آپ کی ضروریات ہیں۔ رب تعالیٰ آپ کے تمام حاجتوں کو مکمل فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔